ترکی کے شہر استنبول سے بڑا فیصلہ آ گیا۔ ترک عدالت نے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنانے کا فیصلہ سنا دیا۔ یوں استنبول کی اس تاریخی مسجد کے میناروں سے اب اذان کی صدائیں بلند ہوں گی۔ ترکی نے مغربی دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ گزشتہ برس انتخابات میں ترک صدر طیب اردوان نے بھی آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنانے کا وعدہ کیا تھا۔ ترکی کی اعلیٰ عدالت کونسل آف اسٹیٹ نے 15 روز پہلے آیا صوفیہ کی میوزیم سے مسجد بنانے کی مختصر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اس وقت آیا صوفیہ کے باہر موجود ہیں ہمارے نمائندے رانا فیصل عزیز، ان سے بات کرتے ہیں۔ آیا صوفیہ کی دوبارہ مسجد بنانے سے متعلق فیصلہ آ گیا ہے۔ آیا صوفیہ کے بارے میں کیا اس وقت مناظر ہیں، اس سے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اس وقت سینئر صحافی تذکرہ نگار اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب اب کس حد تک بڑی کامیابی ہے کہ ایسی مسجد جس سے متعلق مغربی دنیا کا دباؤ کچھ اور تھا اور ہم نے اس کو دوبارہ سے مسجد کا سٹیٹس دیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ، اس کی ایگزسٹنس کیا ہے؟ کتنے یہ دباؤ بھی صرف ہمارے لیے ہے، ہمارے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ 3000 مساجد ہیں اسپین کی جنہیں چرچ بنا دیا گیا ہوا ہے، 3000 مساجد، اور ان کے اوپر کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے مسجد کا تمام تر تصور ہی ختم کر دیا گیا ہے۔ مسجد کرتبہ جو ہے اس کے اوپر مسلمانوں نے خود تعمیر کی، مسلمانوں نے بنائی، لیکن آج وہ چرچ بنا دیا گیا اور اس کے بعد میوزیم بنا دیا گیا، کوئی گفتگو نہیں کرتا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ اصول جو ہے یہ پرنسپل صرف مسلمانوں پہ کیوں اپلائی ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ 450 سال تک اس مسجد سے اذان گونجتی رہی ہے، اور یہ سلطان محمد فاتح جب اس مسجد کے اندر داخل ہوا تھا تو عیسائی آبادی جو تھی اس مسجد کے اندر پناہ لینی ہوئی تھی، یہ آیا صوفیہ ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ایک فرشتہ آئے گا جو اس گنبد سے نیچے اترے گا اور ترکوں کو قتل کر دے گا۔ جب وہ نہیں آیا، سلطان محمد فاتح جب وہاں پہنچا ہے تو اس نے کھڑے ہو کے صرف ایک فرقہ بولا تھا، دیکھو اے اس شہر کے عیسائیوں، آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو رسول اکرم نے مکے کے دن کیا تھا، آج تم سب پناہ میں ہو۔ اور آنسوؤں سے روتے ہوئے باہر نکلے تھے، اور استنبول میں اس وقت کوئی عیسائی موجود نہیں ہے۔ جس شہر میں عیسائی موجود نہ ہو، رہنے والا کوئی موجود نہ ہو، اس میں چرچ کی تو کیفیت نہیں بنتی۔ اتاترک نے مسلمان دشمنی میں سب کچھ کیا تھا، آج 85 سال کے بعد یہ استنبول میں یہ دوبارہ اس کو آباد کیا گیا ہے، اور یہ اتنا بڑا قدم ہے۔ دیکھیں یہ باتیں لوگ کرتے ہیں، 500 چرچ ہیں اس وقت لندن شہر میں جن کو مسلمانوں نے خرید کے مسجد بنا دیا ہے، کوئی نہیں چیختا۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ایک ایشو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جناب یہ کر دیا وہ کر دیا۔ جس جگہ پہ لوگ مسلمان ہو جائیں وہاں کسی اور جگہ کی علاقے کی مسجد کی ضرورت، وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ عالمی ادارہ جو ہے یونیسکو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ آثار قدیمہ تک آپ کی ملکیت ہے۔ اچھا، اور یہ سب اب 85 سال تک اس مسجد سے اذان کی آواز بلند نہیں ہوئی، یہ کیوں تھا؟ یہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ اتاترک نے 1931 کے اندر اس کو بند کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ میں اس کو میوزیم بنا دوں گا، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ بیسیکلی 532 عیسوی کے اندر جسٹین اول نے اس کو بنایا تھا آرتھوڈاکس چرچ کے طور پہ، کیونکہ رومن کیتھولک اور آرتھوڈاکس چرچ دونوں علیحدہ ہو گئے تھے۔ رومن کیتھولکس کا جو شہر تھا وہ ویٹیکن سٹی تھا، آرتھوڈاکس والے علیحدہ ہو گئے تھے، جہاں پر آ گئے تھے۔ اب آرتھوڈاکس چرچ جو ہے اس کا ہیڈ کوارٹر روس میں شفٹ ہو چکا ہوا ہے، کوئی آرتھوڈاکس چرچ جو ہے اس پورے علاقے میں موجود نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ جب وہ سلطان محمد فاتح نے ان کو اپنا فتح کیا تو اس وقت کوئی عیسائی رہ نہیں گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب چونکہ ہماری ملکیت ہے، ہمارا علاقہ ہے، تو ہم اس کو مسجد بنا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو مسجد بنا دیا تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے عیسائی موجود نہیں تھے تو چرچ کی ضرورت نہیں تھی، اور یہی ہوتا ہے جہاں بھی تفسیر بند ہو جاتی، تو انہوں نے اس مسجد کو 500 سال کی تاریخ ہے یہ مسجد کی۔ اچھا، اور یہ سب ساتھ ہی رہیے گا، اس وقت ہمیں فیصل نے جوائن کیا ہے، رپورٹر ہیں فیصل عزیز جو آیا صوفیہ مسجد کے باہر موجود ہیں۔ فیصل، کیا منظر ہے، فیصلہ آ گیا ہے، یہ بتائیے گا۔ جی بالکل، مسجد کے حق میں فیصلہ آ چکا ہوا ہے، میوزیم کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا ہے، لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے جو تالیاں بجا رہے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کا خاصا جوش و خروش ہے یہاں پر، رات 9 بجے تک اس کا جو ہے وہ فیصلہ آفیشلی اناؤنس کر دیا جائے گا، رجب طیب ایردوان کی طرف سے اعلان کیا جائے گا۔ جو یہاں پر ابھی لوگ ہیں وہ یہاں کافی زیادہ تعداد میں جمع ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ 9 بجے جو ہے وہ اس کا مزید جو میوزیم کی حیثیت ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے، لیکن مسجد کی بحالی کا اعلان رجب طیب ایردوان کریں گے۔ جی
جی فیصل عزیز ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کا باقاعدہ جو افتتاح ہے دوبارہ سے میوزیم کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے، کریں گے۔ لوگوں کو کتنی بڑی دیرینہ خواہش تھی یہ، اور یہ انتخابات کا وعدہ بھی تھا طیب ایردوان کا فیصل؟ جی، یہ رجب طیب ایردوان کا انتخابی وعدہ تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد اس کی میوزیم کی حیثیت کو ختم کر کے 1934 سے قبل جیسے یہ مسجد تھی اسے دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کر دیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر مسلمان جو ہیں وہ اذانیں دے سکیں گے، نمازیں پڑھ سکیں گے، اپنی عبادات کر سکیں گے، اور اپنی عظیم الشان فتح کیا ہوا یہ جو شہر ہے قسطنطنیہ اور اس میں موجود جو عمارت ہے آیا صوفیہ، اسے سلطان محمد فاتح نے جیسے مسجد قرار دیا تھا اسے دوبارہ ویسے ہی مسجد کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کی مسجد کی حیثیت بحال ہو جائے گی اور لوگ یہاں پر عبادات کریں گے۔ یہ ان کا وعدہ تھا، اور اس کے بعد یہاں پر کافی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس چیز کا نعرہ لگاتی رہی ہیں، لیکن عملی طور پر اق پارٹی جو ہے وہ اس کو پورا کر کے اپنا جو لوگوں کا خواب تھا اسے شرمندہ تعبیر انہوں نے کر دیا ہے، اور لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں، اور فیملیز جو ہیں وہ ہر عمر کے لوگ ہیں، فیملیز کے ساتھ لوگ یہاں پہ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جو آفیشل ہیں ان کے انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دی ہیں پرانی تصاویر جو مسجد کی تھیں۔ جی ٹھیک ہے، اور یہ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ؟ جی جی اچھا، اور یہ سب ایسے موقع پر طیب ایردوان کا یہ انتخابی نعرہ ہے جو انہوں نے پورا کیا ہے، اب ویسے بھی مسلم دنیا میں ان کا بڑا نام ہے، ایک خاص جسچر کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ مسلم امہ کو نہ صرف طیب ایردوان کی بات نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، مسلم امہ کو ایک خاص قسم کی عزت و توقیر ملے گی، حوصلہ ملے گا کہ ہم یہ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک پورے بھارت کے اندر 25 کروڑ مسلمان جو ہیں، 25 کروڑ مسلمان بابری مسجد کو نہیں بچا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس طرح کے مرد مجاہد ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پورا یورپ جو ہے، یہ یورپ کا بیسٹن ہوتا تھا، یہ جگہ جو تھی یورپ کا جو بازنطینین امپائر، رومن امپائر ہے، اس کی جگہ تھی۔ آپ اس کو ترکی کو یورپی یونین میں اس کو شامل نہیں کرتے، آپ کہتے ہو تم مسلمان ہو، ہم تم کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ پھر ہماری مسجد کے اوپر کیوں آتے ہو؟ یعنی ترکی 25 سال سے انہوں نے اپنی شکلیں بدلی، اپنی شیو کروائی، اپنے حجاب ختم کیا، سیکولر بنے، اس کے باوجود انہوں نے جوتے مار کے ان کو یورپی یونین سے نکال دیا۔ حالانکہ یہ جگہ جہاں آیا صوفیہ ہے، جہاں سے یورپ کی تہذیب نکلی ہے، جس میں 900 سال تک یورپ کا سینٹر رہا ہے، اس کے باوجود تم کو تسلیم نہیں کرتے، تو مسجد میں تم حق کس کے لیے لے کے آتے ہو؟ مسجد کا حق تمہارا کیسا ہے؟ جب تم نے کہہ دیا کہ تم اس لیے یورپی نہیں ہو، یورپی یونین کا حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، تو تمہارا چرچ کے اوپر بھی کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے 3000 مساجد اسپین کے اندر چرچ میں تبدیل کی ہیں، 3000، جس میں مسجد قرطبہ شامل ہے، دنیا کی جو تاریخی طور پر یورپ کی جو کہتے ہیں کہ کلچر کی، آرکیٹیکچر کی بنیاد ہے جو مسجد تھی، اس کو ختم کیا، اس کی اذان بند کی۔ یا تو پھر 3000 مساجد کو واپس، چرچوں کو واپس مساجد بناؤ۔ مقابلہ برابر کا ہونا چاہیے، گفتگو برابر کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ جہاں پہ کوئی شخص صلیب بھی نہ پہنتا ہو، ایک شخص جہاں کوئی شخص عیسائیت کا نام نہ لیتا ہو، وہاں گرجا گھر بنانے کی کوشش کریں، اور جہاں اسپین کے اندر ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمان موجود ہیں وہاں مسجدیں بند کر دیں آپ۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ ترکی سے فیصل عزیز، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ موجود ہیں فیصل، کیا منظر ہے؟ فیصلہ آ گیا ہے، یہ بتائیے گا۔ جی بالکل، مسجد کے حق میں فیصلہ آ چکا ہوا ہے، میوزیم کی حیثیت کو ختم کر دیا گیا ہے، لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے جو تالیاں بجا رہے ہیں، زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اس وقت لوگوں کا خاصا جوش و خروش ہے یہاں پر۔ رات 9 بجے تک اس کا جو ہے وہ فیصلہ آفیشلی اناؤنس کر دیا جائے گا، رجب طیب ایردوان کی طرف سے اعلان کیا جائے گا۔ جو یہاں پر ابھی لوگ ہیں وہ یہاں کافی زیادہ تعداد میں جمع ہیں، ان سب کا یہ کہنا ہے کہ 9 بجے جو ہے وہ اس کا مزید جو میوزیم کی حیثیت ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے، لیکن مسجد کی بحالی کا اعلان رجب طیب ایردوان کریں گے۔ جی فیصل عزیز ہمیں بتا رہے تھے کہ اس کا باقاعدہ جو افتتاح ہے دوبارہ سے میوزیم کی حیثیت ختم کر دی گئی ہے، کریں گے۔ لوگوں کو کتنی بڑی دیرینہ خواہش تھی یہ، اور یہ انتخابات کا وعدہ بھی تھا طیب ایردوان کا فیصل؟ جی، یہ رجب طیب ایردوان کا انتخابی وعدہ تھا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد اس کی میوزیم کی حیثیت کو ختم کر کے
1934 سے قبل جیسے یہ مسجد تھی اسے دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کر دیں گے، اور اس کے بعد یہاں پر مسلمان جو ہیں وہ اذانیں دے سکیں گے، نمازیں پڑھ سکیں گے، اپنی عبادات کر سکیں گے، اور اپنی عظیم الشان فتح کی ہوئی مسجد، فتح کیا ہوا یہ جو شہر ہے قسطنطنیہ اور اس میں موجود جو عمارت ہے آیا صوفیہ، اسے سلطان محمد فاتح نے جیسے مسجد قرار دیا تھا اسے دوبارہ ویسے ہی مسجد کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کی مسجد کی حیثیت بحال ہو جائے گی اور لوگ یہاں پر عبادات کریں گے، یہ ان کا وعدہ تھا۔ اور اس کے بعد یہاں پر کافی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی اس چیز کا نعرہ لگاتی رہی ہیں، لیکن عملی طور پر اق پارٹی جو ہے وہ اس کو پورا کر کے اپنا جو لوگوں کا خواب تھا اسے شرمندہ تعبیر انہوں نے کر دیا ہے، اور لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں، اور فیملیز جو ہیں وہ ہر عمر کے لوگ ہیں، فیملیز کے ساتھ لوگ یہاں پہ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جو آفیشل ہیں ان کے انہوں نے ٹویٹ کرنا شروع کر دی ہیں پرانی تصاویر جو مسجد کی تھیں۔ جی ٹھیک ہے، اور یہ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ؟ جی جی اچھا، اور یہ سب ایسے موقع پر طیب اردوان کا یہ انتخابی نعرہ ہے جو انہوں نے پورا کیا ہے، اب ویسے بھی مسلم دنیا میں ان کا بڑا نام ہے، ایک خاص جسچر کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور آواز بلند کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ مسلم امہ کو نہ صرف طیب اردوان کی بات نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، مسلم امہ کو ایک خاص قسم کی عزت و توقیر ملے گی، حوصلہ ملے گا کہ ہم یہ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پورے بھارت کے اندر 25 کروڑ مسلمان جو ہیں، 25 کروڑ مسلمان بابری مسجد کو نہیں بچا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس طرح کے مرد مجاہد ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پورا یورپ جو ہے، یہ یورپ کا ویسٹرن ہوتا تھا، یہ جگہ جو تھی یورپ کا جو بازنطینین امپائر، رومن امپائر ہے، اس کی جگہ تھی۔ آپ اس کو ترکی کو یورپی یونین میں اس کو شامل نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہو تم مسلمان ہو، ہم تم کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ پھر ہماری مسجد کے اوپر کیوں آتے ہو؟ یعنی ترکی 25 سال سے انہوں نے اپنی شکلیں بدلی، اپنی شیو کروائی، اپنے حجاب ختم کیا، سیکولر بنے، اس کے باوجود انہوں نے جوتے مار کے ان کو یورپی یونین سے نکال دیا۔ حالانکہ یہ جگہ جہاں آیا صوفیہ ہے، جہاں سے یورپ کی تہذیب نکلی ہے، جس میں 900 سال تک یورپ کا سینٹر رہا ہے، اس کے باوجود تم کو تسلیم نہیں کرتے، تو مسجد میں تم حق کس کے لیے لے کے آتے ہو؟ مسجد کا حق تمہارا کیسا ہے؟ جب تم نے کہہ دیا کہ تم اس لیے یورپی نہیں ہو، یورپی یونین کا حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، تو تمہارا چرچ کے اوپر بھی کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے 3000 مساجد اسپین کے اندر چرچ میں تبدیل کی ہیں، 3000، جس میں مسجد قرطبہ شامل ہے، دنیا کی جو تاریخی طور پر یورپ کی جو کہتے ہیں کہ کلچر کی، آرکیٹیکچر کی بنیاد ہے جو مسجد تھی، اس کو ختم کیا، اس کی اذان بند کی۔ یا تو پھر 3000 مساجد کو واپس، چرچوں کو واپس مساجد بناؤ۔ مقابلہ برابر کا ہونا چاہیے، گفتگو برابر کی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ جہاں پہ کوئی شخص صلیب بھی نہ پہنتا ہو، ایک شخص جہاں کوئی شخص عیسائیت کا نام نہ لیتا ہو، وہاں آپ گرجا گھر بنانے کی کوشش کریں، اور جہاں اسپین کے اندر ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمان موجود ہیں وہاں مسجدیں بند کر دیں آپ۔ ٹھیک، بہت شکریہ، اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جبکہ ترکی سے فیصل عزیز، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔